مزاحمت کا استعارہ، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید، نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی، تدفین جمعہ کو دوحہ میں ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس سربراہ کو ایرانی دارالحکومت میں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ حملہ کس جگہ سے ہوا؟ ایران نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دہشت گردوں کو بزدلانہ اقدام پر پچھتاوا ہوگا، ایران کا حماس سربراہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان، 3 روزہ سوگ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی، شہید کی موت کا بدلہ لینا ایران کا فرض ہے۔ ایرانی صدر کا علاقائی سالمیت اور وقار کا دفاع کرنے کا عزم، کہا کل ان کا فاتح ہاتھ اٹھایا، آج جنازہ کندھوں پر اٹھانا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا، پاسداران انقلاب کا رد عمل، کہا جرم بین الاقوامی قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ اسماعیل ہنیہ پر حملہ، اسرائیل کی کارروائی، قتل کا بدلہ لیا جائے گا، حماس کا اعلان، کہا دشمن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا، بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے جنگ جاری رہے گی، بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایسی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مذمت، واقعہ بزدلانہ فعل اور خطرناک قرار دے دیا، فلسطینیوں سے متحد رہنے کی اپیل۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو کچھ ریلیف، پیٹرول 6 روپے 17 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 278 روپے 43 پیسے مقرر، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 86 پیسے کمی، 272 روپے 77 پیسے میں ملے گا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسماعیل ہنیہ پر حملے میں ملوث نہیں، امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل، نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا اسرائیلی مفادات کا تحفظ ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا۔ ترجمان مشیر قومی سلامتی جان کربی کا بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل سے لا تعلقی کا اظہار۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے حماس اور حزب اللہ پر براہ راست حملوں کی ہدایت دی۔ پریس کانفرنس میں نیتن یاہو اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سوال کا جواب دیے بغیر چل دیے۔ پاکستان کی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت، خطے میں بڑھتی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ماورائے عدالت قتل بھی دہشت گردی میں شامل ہے۔ تازہ کارروائیاں پہلے سے عدم استحکام کا شکار خطے میں ایک خطرناک اضافہ ہیں، ایسی کارروائی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب، روس، چین، ایران اور الجیریا کی درخواست پر اجلاس بلایا گیا۔ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا حماس سربراہ کی شہادت پر اظہار تشویش، کہا جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے مذاکرات کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر عالمی برادری کا اظہار افسوس، چین کا کشیدگی کم کرنے کے لیے غزہ میں جنگ بندی پر زور، روس نے حماس رہنما کے قتل کو ناقابل قبول اور سیاسی قرار دیا، کہا اسماعیل ہنیہ کا قتل کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ صدر ترکیے نے کہا اسرائیل امن نہیں چاہتا، غزہ جنگ خطے میں پھیلانا چاہتا ہے۔ قطر، ملائیشیا، جرمنی اور دیگر ممالک کی بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مذمت۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں بھی حماس سربراہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ جے یو آئی کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت عالم اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان، قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا اظہار افسوس، سینٹ اور قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی، حق میں 8 اور مخالفت میں 4 ووٹ پڑے۔ جے یو آئی فے کے رکن نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، پی پی ارکان کی اجلاس میں عدم شرکت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کسی کو لگتا ہے یہ عدالتی فیصلے میں مداخلت ہے تو لگتا رہے، پارلیمنٹ کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بل جمعے کو منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔
مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق، حکومت قانون سازی کے ذریعے ہمیں محروم نہیں کر سکتی، اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ بیرسٹر علی ظفر کی گفتگو، کہا آئین میں ترمیم نہ کی گئی تو عدالت کالعدم قرار دے گی۔ عدالتی حکم پر پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ ڈی سیل، عمر ایوب کا دورہ، دفتر سے قیمتی سامان چرایا گیا، آئی جی سمیت پولیس حکام کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے، اپوزیشن لیڈر کا الزام۔ بانی پی ٹی آئی کس سے مذاکرات چاہتے ہیں اللہ جانتا ہے، حکومت مستحکم ہے، اسی طرح کام کرتے رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ مطمئن، محسن نقوی سے کرم سے تعلق رکھنے والے وفد کی ملاقات، دونوں گروپوں کی سرکردہ شخصیات کو بلا لیا، کہا تصادم کو غلط رنگ دیا گیا، حکومت معاملے کے حل کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 7ویں روز میں داخل، حکومت سے مذاکرات کا دوسرا دور، کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، ٹیکنیکل کمیٹی کے ارکان کی بھی شرکت، امیر مقام نے کہا چاہتے ہیں دھرنا ختم ہو، ہم اپنے وسائل میں رہ کر جو کر سکے وہ کریں گے۔ طارق فضل چودھری نے کہا کوشش ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جا سکے۔ سپلائی چین بہتر بنا کر قیمتوں میں استحکام لایا جائے، قیمتوں میں مصنوعی اضافہ قابل برداشت نہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وارننگ، دودھ میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا حکم، خصوصی اجلاس میں 15 ستمبر تک سڑکوں کی تعمیرات شروع کرنے کا حکم، کرتارپور کوریڈور سمیت روڈز بحالی پروگرام آئندہ سال 30 جون تک مکمل کرنے پر اتفاق۔ چینی کی مٹھاس میں مہنگائی کی کڑواہٹ، 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت کے بعد قیمتیں بڑھ گئیں۔ وزارت صنعت و پیداوار کا چینی کی قیمت میں ₹2.56 فی کلو اضافے کا نوٹس، شوگر ملز ایسوسی ایشن سے وضاحت طلب، چینی کا ایکسپورٹ کوٹا بھی معطل کرنے کا عندیہ۔ گھوٹ کی رونتی کچے کے علاقے میانی کے قریب ڈاکوؤں کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، آئی جی سے تفصیلی رپورٹ طلب، علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزموں کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ آج سے 6 اگست تک ملک میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، بلوچستان کے مشرقی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان، اندرون سندھ بھی موسلادھار بارشیں متوقع، سیالکوٹ، گجرانوالہ، نارووال میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ اور پیرس اولمپکس میں میڈلز کی دوڑ، ایک دوسرے پر برتری کی جنگ جاری، مردوں کی فری سٹائل سائیکلنگ میں ارجنٹینا نے میدان مار لیا، خواتین کے مقابلوں میں چینی ایتھلیٹ نے گولڈ میڈل جیت لیا، 10 میٹر سنکرونائز ڈائیونگ میں بھی چینی جوڑی نے طلائی تمغہ حاصل کیا، روئنگ میں مردوں کا ایونٹ برطانیہ اور خواتین کا نیدرلینڈز کے نام، میڈلز ٹیبل پر چین کی سبقت برقرار، جاپان کا دوسرا اور فرانس کا تیسرا نمبر۔